داری سے بھرا ہوا ہے کہ آج ایک بار پھر میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. میری اوقات میری حیثیت کچھ نہیں ہے اگر میں تنہا ہوں, لیکن جب میرے ساتھ یہوہ پاک خدا ہے تو پھر میں یہودا کا شیر ببر کا بیٹا ہوں. اور میں ہی نہیں بلکہ ہر وہ بیٹا ہر وہ بیٹی اس کا بیٹا اور بیٹی ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں, جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں, جو اس کی راہوں پر چلتے ہیں, جو اس کے نام کا خوف مانتے ہیں. تو میں خدا کے کلام مقدس میں سے زبور 23 کی پہلی ورس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کلام مقدس میں زبور کی کتاب میں داؤد لکھتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. ہاللیلویا. میں سب جانتا ہے میں ابھی بہت چھوٹا ہوں اور ابھی سیکھ رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسپیشلی آپ کے سامنے کلام کو ضرور کروں. تو کلام مقدس میں داؤد فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کمیاں ہی کمیاں ہیں. کون سی ایسی زندگی ہے جس کے اندر کوئی کمیاں نہیں ہے؟ بسوا خدا کے جو کامل خدا ہے. لیکن جب ہم انسان ہیں تو انسان کی زندگیوں میں کمیاں ہی کمیاں ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جس کے ساتھ یہودا کا شیر ببر ہوتا ہے, جس کا چوپان خدا ہوتا ہے, تو پھر اس کی زندگی میں تو کبھی اوقات تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. میرا چوپان میرا خدا ہے تو پھر میرے لیے تو کمی کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. اور میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں کوئی کمی آ سکتی ہے, کیونکہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے. وہ میری راہ کا چراغ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں, میں زندگی کی آخر تک تیرے ساتھ ہوں. تو کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ وہ سچا خدا ہے. آسمان اور زمین چل سکتے ہیں لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز چل نہیں سکتی. ہم اگر ایلیا کی زندگی پر غور کریں تو لکھا ہے کہ کوریت کے نالا پر جب ایلیا تھا تو کوے اس کی خوراک لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے, اور کوے اپنے منہ میں گوشت اور روٹی کو لے کر اس کے پاس جایا کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ کووں کی فیورٹ خوراک کیا ہے؟ روٹی اور گوشت. اور ایسا ممکن ہے کہ کوئی اپنی خوراک کسی کو دے دے؟ کیا میں آپ کی خوراک آپ سے لے سکتا ہوں؟ کبھی بھی آپ اپنی خوراک مجھے نہیں دیں گے. لیکن ایلیا کا چوپان خداوند یسوع المسیح تھا, تو پھر اس کو کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کو بھی تیرا دوست بنا دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ کہ اس کی خوراک لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور اس کو سیر کرتے تھے, کیونکہ خداوند اس کا چوپان تھا. اور اسی طرح اگر ہم پترس کی زندگی پہ غور کریں تو جب تک خدا اس کا چوپان نہ تھا وہ دریا میں گھومتا رہا, کشتی گھماتا رہا, جال پھینکتا رہا, لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا, کیونکہ وہ اپنے اون پہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جب ہم اپنے اون پہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں, تب ہم گرتے ہیں اور تب ہم بار بار گرتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے کہ صادق اگر 7 مرتبہ بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کرتا ہے. وہ تھک ہار کے واپس لوٹا. اس نے کہا میں نے تو بہت کچھ کیا لیکن میرے پاس کچھ نہیں آیا. پھر یکدم کیا ہوا؟ خداوند آیا اس کی کشتی میں, اس کی زندگی میں, اور اس نے کہا تو اس میں کشتی کو پھر سے گہرائی میں لے جا اور جا کے جال ڈال. اس نے آگے سے آرگیومنٹس نہیں کیے. اس نے جیسے خداوند نے اسے جیسے جیسے کہا اس نے ویسے ویسے کیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کو آگے سے بڑھ نہیں کرتی, بلکہ جیسے خدا کہتا ہے ویسے ہی اس کی بھیڑیں کرتی ہیں. تو پترس نے ویسا ہی کیا. وہ کشتی کو اپنے اندر دوبارہ سمندر کے اندر لے گیا اور لکھا ہے کہ جال پھٹنے لگا, کشتی مچھلیوں سے بھر گئی. کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس کا چوپان اس کا خدا بن گیا.
اس کے ساتھ اس کا یسوع آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے پاس پھر کمیوں کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آج آپ کی زندگی میں بھی آپ کو اپنے خدا کو سچے دل سے اس کو چوپان بنانے کی ضرورت ہے. آج ہم ڈرتے ہیں, آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار زبور 91 پڑھو, آپ کی طبیعت میں فرق آئے گا. آپ کو ڈر لگتا ہے, کہتے ہیں زبور 23 پڑھو, آپ کی زندگی میں سے خوف نکل جائے گا. وہ لجا کا خدا ہے, وہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے. جب آپ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام آپ کی زندگی میں سکونت بنا لے آتا ہے, کیونکہ یہ زندہ کلام ہے. لیکن جب آپ اس کلام کو سچائی سے, ایمانداری سے اپنی زندگی میں لیں گے, جب آپ سچے دل سے اپنے چوپان کو اپنا چوپان مان لیں گے, تو پھر کمیوں کا تصور پیدا نہیں ہوتا. 5000 بھیڑ کا چوپان میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا, اور لکھا ہے کہ 5000 مرد تھے. شاید اس میں بچے کتنے تھے, عورتیں کتنی تھی, یہ نہیں لکھا, لیکن روٹی کتنی تھی, مچھلیاں کتنی تھی. لیکن خدا نے برکت دی ان 5 روٹیوں پر, ان 3 مچھلیوں پر, اور خدا نے کہا 50 کی تارے بجاؤ اور ان میں تقسیم کرو. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 12 ٹوکرے اس کے بعد بھرے ہوئے اٹھا لیے گئے. کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس چوپان, اس 5000 بھیڑ کا چوپان جو چرواہا تھا وہ میرا اور آپ کا خدا تھا. جہاں پر آپ اپنے خداوند کو اپنے آگے رکھتے ہیں تو پھر آپ کی زندگیوں میں کمیاں کیسے ہو سکتی ہیں, گھاٹے کیسے ہو سکتے ہیں. آپ کی ہر چیز ڈبل کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرا خداوند یسوع ناصری. آپ کی زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے میرا یسوع ناصری. اور اگر ہم وفاداری کے ساتھ, جیسے ایوب وفاداری کے ساتھ خدا کے آگے جھکا رہا, تو پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں, پھر سرفرازیاں ہی سرفرازیاں, پھر بحالیاں ہی بحالیاں. لیکن جب آپ ایمانداری کے ساتھ اسے اپنا چوپان مانیں. ہاللیلویا. آج آپ کو وعدہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بہنوں اور بھائیوں. بہت کلوز ہے وقت, بہت نزدیک آ چکا ہے وقت, اور کسی بھی وقت خداوند کی آمد ہے. کلام کے مطابق ہر جگہ پہ وبائیں آ رہی ہے, بیماریاں آ رہی ہیں, ٹینشنیں آ رہی ہیں. زبور 91 میں لکھا ہے کہ تیرے ایک طرف 1000 اور دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے, لیکن وہ تجھے, ہاللیلویا, کیسی بات ہے. خدا کو اپنی بھیڑوں کی فکر ہے. بنا پہلے سے ہی خداوند نے کہہ دیا کہ بہت کچھ ہوگا, لیکن تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا. کس کے لیے؟ جو اس کی بھیڑیں ہیں, جو اس کی سنتی ہیں, جو اس کے پیچھے چلتی ہیں, جو اس کا خوف مانتی ہیں. تو پھر کیا آپ کی زندگی میں کوئی بیماری آ سکتی ہے؟ میرے ساتھ یوں کھڑا ہوا میرا سپروائزر, میرا مینیجر, دونوں کو کرونا ہو گیا. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. کیوں ہو مجھے کچھ؟ میرا چوپان میرا خدا ہے, میرا بچانے والا, میرا کھلانے والا میرا خداوند یسوع ناصری ہے. اور وہ صرف میرے اکیلے کا نہیں ہے, وہ میری پراپرٹی نہیں ہے, وہ اب سب کا ہے. ایک ایک جان کا جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن وہ کہتا ہے مانگو گے تو تمہیں ملے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. نہ ہم مانگتے ہیں, نہ ہم ڈھونڈتے ہیں, نہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بستر پر لیٹے گرم گرم روٹی مل جائے. کیا ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے. جب تک آپ ڈھیلا نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے گھر سے نکلیں گے نہیں, تو زندگی میں کام نہیں ہوگا. پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے, کبھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. کاٹنے والا, فصل کاٹنے والا ہمیشہ کھیت میں جاتا ہے, کبھی کھیت پاس نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں سب کچھ ہو جائے. خدا قدرت والا خدا ہے, وہ آپ کو گھر میں مہیا کرے گا, وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. لیکن کیا آپ کی وفاداری گھر میں رہ کر بھی اس طرح ہے جیسے باپ چاہتا ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے گھر میں مل سکتا ہے, کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. وہ کہتا ہے تو جا اپنے کوٹھری میں اور دروازہ بند کر اور اپنے خدا کو یاد کر. ہم پوشیدگی میں اکیلے بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں, اپنے سب کچھ بتاتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو جب سرفراز کرتا ہے, قوم محفل میں کرتا ہے, سر عام کرتا ہے, دنیا دیکھتی ہے. لیکن جب آپ مانتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں. لیکن جب آپ برکت پاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے آپ کی سرفراز. ہاللیلویا. خدا آج آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. خدا آج آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا آج آپ کو سے بلند کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم سچے دل سے مجھے اپنا چوپان بنا لو. کئی زبور کی آخری گوش میں داؤد کہتا ہے یقیناً بھلائی رحمت, کیا لکھا ہوا ہے؟
عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں کب کروں گا؟ جب وہ چوپان ساتھ ہوگا، جب آپ کا سچا چرواہا آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر آپ نے سکونت کرنا ہے، پھر آپ کو ہر جگہ پہ وہ آپ کو ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے گا، وہ پھر آپ کے رات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور آپ کو بحال کرے گا، آپ کو آزاد کرے گا، آپ کو سرفراز کرے گا، اور nobody can stand in front of you. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند گزرتے تھے تو اگر کوئی بزرگ گزرتا تھا تو اس پہ حاضری ہوتی تھی۔ کیسی بات ہے کہ وہ خدا کے سامنے کوئی بری چیز، کوئی بری طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ کلام کو جو آپ پڑھیں تو اس کو پڑھے نہیں بلکہ اس کی چوبالی کریں، اس کو اپنے بدن میں لیں، جیسے آپ کھانے کو چیو کرتے رہتے ہیں نا، چبا چبا کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح کلام کو پراپر طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ چوپان کا مطلب کیا ہے، چوپان ہوتا کیا ہے۔ خالی رٹی رٹائی لکیر کے فقیر نہ بن جائے کہ اے خداوند تو میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، بس منہ سے نہیں پڑھنا بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔ جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو پھر وہ کلام آپ کے اندر اتر جائے گا، اور پھر جب کلام اتر جائے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ جب آپ کے اندر کلام اتر جائے گا تو یسوع آپ کے اندر آ جائے گا، تو جب یسوع اندر آ جائے گا تو کمیاں گھاٹے تو ہو جا رہے ہیں جیسے۔ ہلیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہلیلویا۔ اپنے باپ آپ کی شکر گزار۔ میں چاہوں گا کہ کوئی بیمار ہے یہاں پر، کوئی بھی